آنکھ کے بدلے کیا ہے؟ آنکھ. اسلام یہ کہتا ہے, قرآن یہ کہتا ہے, اور قرآن کہتا ہے ہم نے تورات میں بھی یہی حکم دیا یہودیوں کو. اس سے پتہ چلتا ہے بائبل کا, تورات کا, تمام آسمانی کتابوں کا یہ حکم انصاف پر مبنی کہ اگر کسی نے آپ کی آنکھ پھوڑ دی ہے تو اسلام آپ کو رائٹ دیتا ہے کہ آپ بھی اس کی آنکھ ضائع کر سکتے. حکومت کا کام ہے مجرم کو پکڑے اور آپ سے پوچھے کہ اس کی آنکھیں ضائع کرنی ہے یا دیت لینی ہے. وہ اگر کہے نہیں جس نے مجھے اندھا کیا ہے اس کو اندھا کر دو, اس کو اندھا کیا جائے گا. پھر اندھا کرنے کے طریقے فقہاء نے کتابوں میں بیان کیے ہیں, کیسے اندھا کیا جائے گا. اس زمانے میں جو طریقے رائج تھے. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ, جان کے بدلے جان, آنکھ کے بدلے آنکھ, وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ, دانت کے بدلے دانت. اتنا انصاف ہے اسلام میں. یہاں حکومتیں انوالو ہوتی ہیں, ہم قانون سازی کریں گے. بھائی جس کے دانت توڑے ہیں, دانت تو گیا نا اس کو یہ حق ہے. آپ کو قانون کے تکلف کی ضرورت نہیں ہے. اس کو حق ہے کہ وہ اپنے مجرم سے دانت توڑے یا اس کو معاف کرے یا دیت لے. بالکل معاف بھی کر سکتا ہے, دیت بھی لے سکتا ہے, دانت بھی توڑوا سکتا ہے. آنکھ کے بدلے آنکھ, کان کے بدلے کان, ناک کے بدلے ناک. والجروح قصاص, زخم کے بدلے زخم. تو یہ جو دنیا میں جب انسان قانون بناتا ہے نا تو ساری اتھارٹی انسانوں کے ہاتھ میں چلی جاتی ہے جو ہمارے باپ بن کے بیٹھے ہوئے. وہ بتائیں گے ہمیں 18 سال سے پہلے شادی کرنی ہے یا 18 سال سے بعد. تبھی تو اسلام کہتا ہے یہ نہیں چلے گا. تو یہ تو 18 سال اور عدالتی خلا ولا میں نے ایک مثالیں دی ہیں, ورنہ تو یہ سب انسانوں کی غلامی کے مختلف طریقے ہیں. آزادی چھینی جا رہی ہے اور اس کا نام کیا رکھا جا رہا ہے؟ آزادی. تو آزادی اسلام میں ہے حقیقی معنوں میں. تو ایک اللہ نے اس میں قصاص کا حکم بیان کیا. یہاں جو ہمارے دیسی لبرل لوگ اور جو دنیا کے لبرل لوگ ہیں وہ ایک بات کرتے ہیں, دنیا میں بہت سے ملکوں میں پھانسی نہیں ہے. پھانسی تو ویسے ہی ظلم ہے, اس کا گلا گھونٹ کے مارتے ہیں. اسلام میں تلوار سے. تلوار سے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ قاتل کو تکلیف کم سے کم ہوتی ہے. سڑک کر کے گردن اڑ گئی, ختم, تو تکلیف نہیں ہوتی اس کو. یہاں لٹکا دیتے ہیں, زبان لٹک کے باہر آ جاتی ہے. اور پھر اسلام میں قصاص کھلے عام ہے, بند کمرے میں نہیں ہے. کھلے عام میں کیا فائدہ ہے؟ قاتل کو لوگ ترغیب دیں گے, جو مقتول کے وارثین ہیں ان کو لوگ ترغیب دیں گے کہ یار چھوڑ دو, یار چھوڑو. تو 80% کیسز میں ایسا ہوتا ہے کہ وہ معاف کر دیتے. کھلے عام میں یہ فائدہ ہوتا ہے. نمبر 2, دوسرا فائدہ کیا ہے؟ اگر اس کو قتل کیا جائے گا ساری دنیا دیکھے گی اور وہ آئندہ کسی انسان کو قتل کرنے سے ڈرے گی. لیکن دنیا کے قانون میں کیا ہے؟ ایک تو قاتل کو لٹکاتے ہیں, گردن گھونٹ کے, کتنی اذیت سے انسان مرتا ہے, زبان لٹک کے باہر آ جاتی ہے, تبھی اس کے منہ پہ ماس چڑھاتے ہیں. اور کرتے بھی یہ کام بند کمرے میں تاکہ کسی کو ترس ہی نہ آئے. کرتے بھی کیسے ہیں؟ بند کمرے میں. صحیح ہے, سارا گندا غلاظت والا نظام ہے. اور تو اللہ نے فرمایا کہ بہت سے لوگ ایسے بے وقوف دنیا میں آئیں گے جو کہیں گے یہ اسلام نے جو کہا ہے کہ زید نے بکر کو قتل کر دیا تو بکر کے وارثین زید کی گردن اڑا سکتے ہیں. تو بہت سے افلاطون آئیں گے, وہ بولیں گے کہ ایک انسان کو تو انہوں نے مار دیا, اب وہی کام آپ اس کے ساتھ کر رہے ہو, ایک اور انسان کو مان رہے ہو, تو یہ کوئی بات تو نہ ہوئی نا. قانون تو یہ ہو کہ انسانوں کی جانیں بچیں, تو یہ بھی تو ایک انسانی ہے نا. تو اللہ نے فرمایا وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ, تمہارے لیے قصاص میں زندگی ہے. ایک انسان کی گردن جا رہی ہے, ہزاروں کی گردن بچ رہی ہے. لوگ یہ جرم کرنے سے پہلے 100 دفعہ سوچیں گے, ورنہ یہی کمبخت اٹھا کے کل کسی دوسرے بندے کو پھڑکا رہا ہوگا. تو اس لیے اللہ نے فرما دیا وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ, تمہارے لیے قصاص میں زندگی ہے. آگے اللہ نے فرمایا, اللہ نے روزے فرض کیے ہمارے اوپر. یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام, تم پہ روزے فرض ہیں. تسلی کے لیے اب جیسے ہی روزے فرض کی ہم آیت سنتے ہیں گھبراہٹ طاری ہو جاتی ہے, ابے صبح سحری سے لے کے افطار تک کھانا ہی نہیں ہے. اللہ نے فوراً تھپکی دے دی, گھبرانا مت, ایام معدودات, چند دن ہیں, تھوڑے دن ہیں, 29 یا 30 دن, ساری زندگی کے لیے نہیں کہہ رہا. دیکھو اللہ کتنا خیال کرتا ہے کہ نہیں کرتا ہے بھائی. ایام معدودات, تھوڑے دن ہیں, ہم ہمیشہ کے لیے تھوڑی کہہ رہے ہیں. اس سے پتہ چلتا ہے جو ٹینشن تھوڑے دنوں کی ہو اور اس کا ٹائم معلوم ہو کہ اس ٹائم پہ یہ ٹینشن ختم ہو جائے گی, وہ ٹینشن برداشت کرنا آسان. اور جس ٹینشن کا پتہ ہی نہ ہو کہ یہ کب ختم ہوگی, وہ ایک سیکنڈ پہ بعد بھی ختم ہو جائے نا, وہ تو اتفاق تھا نا کہ ایک سیکنڈ بعد ختم ہو گئی, لیکن پتہ ہی نہ ہو کب ختم ہوگی, اس کا ایک سیکنڈ بھی 1000 سال پہ بھاری. اب آپ لوگ کا دماغ شادی شدہ لوگوں کی طرف جا رہا ہوگا, میری مراد وہ نہیں ہے, سمجھ رہے؟ تو ہر کام کا یہی ہے. جب کوئی دیکھو اسلام میں ہے تسبیحات, 100 دفعہ تیسرا کلمہ, 100 دفعہ چوتھا کلمہ, یہ 100 کا عدد کیوں بیان کیا جاتا ہے بھائی؟ اللہ کہتے ہیں جتنا دل چاہے پڑھ لو, یوں کر کے جتنا دل چاہے پڑھ لو. بھائی جب تک کوئی عدد نہ ہو نا, انسان کو اینڈنگ پوائنٹ, اسٹارٹنگ پوائنٹ اور اینڈنگ پوائنٹ نہ بتایا جائے, اس کو موٹیویشن نہیں ملتی ہے, اس کو موٹیویشن نہیں ملتی. اس کو بتایا 100 پڑھ لو یا 200 پڑھ لو, تو ایک عدد ہے, اس کو پتا ہے یہاں سے اسٹارٹ کروں گا یہاں پر ختم ہوں گا تو ایک وظیفہ میرا کمپلیٹ ہو جائے گا. ویسے چاہو جتنا مرضی ذکر کرتے رہو, لیکن سنت جب بھی کوئی چیز ہوتی ہے اس کا عدد متعین ہوتا ہے. فجر کی کتنی سنتیں متعین ہیں؟ 2, عدد متعین ہے. ظہر کی 4, پھر ظہر کے بعد 2, فرائض میں بھی ایسے ہی ہے. تو یہ ممکن ہے کہ تراویح میں کوئی عدد ہی متعین نہ ہو, جتنی چاہو جماعت سے پڑھ لو. یہ ایسی بات ہے جس پہ نہ کسی صحابی نہ کسی تابعی کا ہمیں کوئی قول ملتا ہے. اس پہ تو میں ابھی ویڈیو بیان ایک ریکارڈ کروا رہا ہوں, میرا ایک آڈیو بیان ہے تراویح پڑھنا, 20 رکعتیں
तरावी पर ऑडियो बयान है हवालों के साथ। तो आजकल चलता वीडियो है, तो पूरे रेफरेंसेस के साथ इसी रमजान में इंशाल्लाह मेरा एक वीडियो बयान आने वाला है। उसमें मैंने साबित किया है कि ऐसा नहीं है कि तरावी में 8 पढ़ो, 10 पढ़ो, 12 पढ़ो, ना 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 ना, जमात से नमाज है। जमात में नफिल की जमात शरीयत में बिदअत है, तभी तरावी के अलावा कोई और नफिल नमाज आप इतनी बड़ी जमात के साथ नहीं पढ़ सकते। तो जो चीज बिदअत है, तो जितनी साबित होगी उतनी ही उसकी इजाजत होगी, उतनी ही वो आदत सुन्नत होगी। तो इसलिए इस पे तफसीली मेरा बयान आने वाला है। अभी इस पे रिएक्शन ना लोग रिकॉर्ड करवाना शुरू कर दें। तो यही वजह है कि जो लोग 8 रकत पढ़ते हैं वो फिर 8 ही पढ़ते हैं पूरी जिंदगी। उनकी मस्जिदों में ऐसा नहीं होता आज 8 हो रही है, कल 10 हो रही है, परसों 12 हो रही है, तो लोग पागल हो जाएंगे, बोलेंगे क्या कर रहा है भाई, तो 8 पढ़ाएगा 10 पढ़ाएगा। तो इसलिए या तो 8 सुन्नत है या 20 सुन्नत है। ऐसा नहीं है कि कोई खास आदत मुतय्यन नहीं है, जितनी चाहे पढ़ लो, जितनी चाहे का नहीं है। हर मस्जिद में मुतय्यन रकतें होती हैं हर साल पूरी जिंदगी। जब तक इस तरह की चीजों को मुतय्यन ना किया जाए, और शरीयत का मिजाज भी है, शरीयत मुतय्यन करती है, उस वक्त तक उसको मुंजबित करना, उस पे अमल करना बहुत मुश्किल होता है। तो शरीयत ने जहां नवाफिल में इजाजत दी है, लेकिन जहां स्पेसिफिक कोई खास इबादत दी है तो रकतें भी शरीयत ने उसकी मुतय्यन की हैं। इशराक की रकतें मुतय्यन, चाश की मुतय्यन, अवाबीन की मुतय्यन। इसी तरह यहां भी तहज्जुद की 8 रकतें असल सुन्नत है 8। तो ये नहीं हो सकता कि तरावी जो सिर्फ रमजान के साथ खास हो, उसका टाइम भी हो, एक खास कैफियत के साथ हो, उसमें आपको खुली डुल्ली याद दे दियो कि 2 पढ़ो, 4 पढ़ो, 8 पढ़ो, 10 पढ़ो, ना ना ना। उसमें भी सहाबा के दौर में भी ये रकतें मुतय्यन थी और आज भी क्या है, मुतय्यन है। वो कितनी है, वीडियो बयान का इंतजार करें। अच्छा भाई, आगे अल्लाह ताला फरमाते हैं कि 2 लोगों को अल्लाह ने रोजा छोड़ने की इजाजत, एक मरीज को और एक मुसाफिर को। तीसरा कोई नहीं है जिसको छोड़ने की इजाजत। कल आपका पेपर हो तो भी रमजान का रोजा रखना है। आप मजदूर हो, गर्मी में आपने गड़ा खोदना है तो भी आपने रमजान का रोजा रखना है। क्योंकि सहाबा किराम के दौर में एसी नहीं था कि सारे एसी में बैठ के रोजा रखते हो। उस दौर में भी मजदूर पेशा लोग भी थे, किसान भी थे, कानों को खोदने वाले लोग भी। उस दौर में भी लोहा निकलता था कि नहीं निकलता था, तलवारें किससे बनती थी, सारे सब तरह के तबके उस दौर में भी थे, आज भी हैं। तो रोजा किसी के लिए भी मुआफ नहीं है सिवाय मुसाफिर और मरीज। हाँ, कोई किसी की हालत रोजे में खराब हो जाए, मरने लगे या बीमार होने लगे, तो तोड़ने की इजाजत है उसको। आगे इन आयतों में अल्लाह ने हुक्म दिया, वला ताकुलू अमवालकुम बैनकुम बिल बातिल, ए लोगो एक दूसरे का माल नाहक तरीके से मत खाओ, और वतुदलू बिहा इलल हुक्काम, हुक्काम को रिश्वतें देके दूसरों पे जुल्म मत करो। आज ये होता है ना, दूसरे का हक बनता है, आपने रिश्वत खिला के उसकी सीट खुद ले लिया। आपने होता है कि नहीं होता, यही हो रहा है। हक दूसरे का था, आपने हक मार के पैसे खिलाए और उसकी जगह आप चले गए। हाँ, हक आपका हो और फिर भी वो पैसे लिए बगैर काम न कर रहा हो तो फिर रिश्वत देना जायज है, क्योंकि यहां रिश्वत अपने हक को लेने के लिए है, दूसरे का हक मारने के लिए नहीं है। आगे चलते हैं, जल्दी जल्दी मैं चाह रहा हूं सारी आयतें आज आ जाए हमारे सामने, जिन बहुत सारे जो अहकाम आए हैं। अल्लाह ने जो जिहाद का हुक्म दिया, जहां जिहाद फर्ज है उसकी आगे आयतें आ रही है। उसमें अल्लाह ने बताया कि काफिर लोग कहते हैं ये लोग जिहाद क्यों करते हैं, तो अल्लाह ने फरमाया वल फितनतु अकबरु मिनल कत्ल, फितना कत्ल व गारत से ज्यादा बुरी चीज है। अगर जिहाद ना होता, आगे तफसील से जिहाद की आयतें फिर मैं वो पढ़ता हूं, अगर जिहाद ना होता ये मुसलमानों को गाजर मूली की तरह काट के खत्म कर। देखो मोदी ने हम पे जो मिसाइल मारे, तो अब तक हम खाते ही रहते हैं। क्या ख्याल है अगर हमारी तरफ से हमारी एयरफोर्स ने अगर रिप्लाई ना किया होता और हमारे जहाजों ने अगर मिसाइलों पे बटन ना लगाया होता और यहां से बुनियान मरसूस की सूरत में मिसाइल ना उड़े होते, तो क्या वो जो हम पे तैयारे आके गिरना शुरू हुए थे वो बंद हो जाते? हम यहां से तबलीगी जमात को भेजते, मोहब्बत से वो उनके पायलटों को जाके समझाते कि देखो लड़ाई माफ करो, अल्लाह का घर साफ करो, असल तो मोहब्बत है, इस्लाम मोहब्बत का दर्ज देता है, हम आपसे मोहब्बत से कह रहे हैं आई लव यू, काइंडली आप दोबारा मिसाइल ना फेरें, हो जाता ये काम। इसलिए अल्लाह ने फरमाया वल फितनतु अकबरु मिनल कत्ल, ये जो फितना होता ना, लड़ाई मुल्कों में लड़ाई होती और जो कत्ल गारत होती वो ज्यादा बुरी चीज है, इसलिए अल्लाह लड़ने का हुक्म देता है। इस्लाम दीन फितरत है। और आगे इन्हीं आयतों में आगे अल्लाह ने फरमाया वलौला दफ़उल्लाहि अन्नास बअदहुम लिबादिल लफसदतिल अर्द, अल्लाह अगर अहले ईमान को लड़ने का हुक्म ना देता जमीन में फसाद फैल जाता, सारे जालिम लोग जमीन को खा जाते। तो इसलिए इस्लाम के में मोहब्बत भी है और लड़ाई भी, दोनों। अल्लाह ने कहा सब्जियां भी खाओ और गोश्त भी खाओ। दरिंदे सिर्फ गोश्त खाते हैं, शेर वेर क्या करते हैं, खाली गोश्त हर वक्त बर्राते ही रहते हैं बैठ के। और कुछ लोग सिर्फ सब्जियां खाते हैं, जैसे बकरी है, गुर्राने की ताकत उसमें है ही नहीं। मुसलमान क्या करता है, कभी कभार एक आध टमाटर भी खा लेगा, लेकिन वो भी गोश्त में डाल के खाएगा और गोश्त भी खा देता है। तो मोहब्बत भी और लड़ाई का जज्बा भी, लेकिन गलत जगह जज्बा इस्तेमाल ना हो लड़ाई का, जहां लड़ना है वहां जाके लड़े आते। तो किसी ने कहा ना सब्जी खाने का सबसे बेहतरीन तरीका यह है कि बकरे को सब्जी खिलाओ फिर बकरा काट के खा जाओ, सब्जी के असरात बकरे में आ जाएंगे। आगे चलते हैं मेरे भाई, आगे अल्लाह ने फरमाया वअनफिकू फी सबीलिल्लाहि वला तुल्कू बिअयदीकुम इला तहलुकति वअहसिनु इन्नल्लाहा युहिब्बुल मुहसिनीन। हज की आयतें हैं। हज में सहाबा कराम तिजारत को बुरा समझते थे। हज में एक अहम हुक्म यह दिया कि जो भी हज का या उम्रे का एहराम बांधेगा फला रफसा वला फुसूक, कोई फुहश बात जबान से नहीं करनी और कोई फिस्क
فسق و فجور کا کام نہیں کرنا، ولا جدال فی الحج، اور لڑنا جھگڑنا نہیں ہے۔ احرام کی حالت میں بیوی سے بھی آپ شہوت کی باتیں نہیں کر سکتے، سمجھ رہے؟ احرام کی حالت میں بیگم کے ساتھ بھی آپ کوئی ایسی بات نہیں کر سکتے جو نارمل حالات میں فحش بات سمجھی جاتی، وہ بھی جائز نہیں، اور لڑنا جھگڑنا بالکل جائز نہیں ہے۔ بعض لوگوں کو ہم نے وہاں بھی احرام میں بھی دیکھا ایسے بیٹھے ہوتے ہیں جیسے توے پہ کسی نے لا کے ان کو بٹھا دیا ہے، احرام میں بالکل برداشت برداشت برداشت۔ آگے اللہ فرماتے ہیں صحابہ کرام جب حج کرنے جایا کرتے تھے تو پوری دنیا سے لوگ آتے تھے، تو اب تجارت ہوتی تھی، شام سے جو لوگ آ رہے ہیں وہ مال لے کر آ گئے جو شام میں پائے جاتا ہے، حج بھی ہو جائے گا چلو، اور مدینہ والے وہ مال لے کے چلے گئے جو شام میں نہیں ہے، تو تاجروں کے آپس میں لین دین ہوتی تھی، ان کا مال خریدا، انہوں نے ان کا مال خریدا۔ جب اسلام آیا، حج کیا صحابہ نے، تو اشکال ہونے لگا، بھائی ہم تو حج کر رہے ہیں اور پیسے بھی کما رہے ہیں، یہ پتہ نہیں ہمارا حج ضائع نہ ہو جائے۔ اللہ نے فرمایا لیس علیکم جناح، کوئی حرج نہیں ہے، تجارت بھی کر لیا کرو، سمجھتے ہو حج کرنے جا رہے ہو، بزنس بھی ساتھ ساتھ نمٹا کے آ جایا کرو۔ اللہ کو پتا تھا یہ حج بزنس کی اتنی بڑی اپورچونٹی ہے، یہ میں مسلمانوں سے کیسے ضائع کرا دوں۔ اس سے پتا چلتا ہے اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو اکنامکلی کمزور دیکھنا چاہتے ہیں یا پاورفل دیکھنا چاہتے ہیں؟ پاورفل۔ تبھی حج جو خالصتاً عبادت ہے اس میں باقاعدہ صراحتاً تجارت اور بزنس کی اجازت دی جا رہی ہے۔ افسوس کی بات پتہ ہے کیا ہے؟ حج میں آج جتنا بزنس ہو رہا ہے ساری پروڈکٹ بک کس کی رہی ہیں؟ غیر مسلموں کی۔ تبھی وہ کبھی بھی نہیں ہمارا حج بند کرنا چاہیں گے۔ سارا منجن کس کا بکتا ہے؟ میں نے وہاں پوچھا حکومت میں لوگ جو تھے، سعودی حکومت کے کچھ نچلے طبقے کے لوگ، میں نے کہا یہ کیا مسئلہ ہے یار، سارا مال بک کس کا رہا ہے؟ یہ تو شکر ہے بس مرغی ورغی ہماری بک جاتی ہے حلال کی وجہ سے، ورنہ وہ بھی نہیں بکتی، سارا مال ان کا۔ کہہ رہے ہیں بھائی پاکستان سے منگوایا تھا ہم نے، 2 نمبری کی، انہوں نے بہت دفعہ کھانے پینے کی چیزیں پاکستان سے منگواتے تھے، 2 نمبری۔ ہمارے ایک دوست ہیں کاپر کا بہت بڑا بزنس ہے، بڑے نوٹ چھاپنے لگے، کاپر ایکسپورٹ ہو رہا ہے۔ ایک دن روتے ہوئے آئے، سارا بیٹھ گیا بٹا۔ میں نے کہا کیا ہوا؟ کہہ رہے ہیں وہ بھیج دیا تھا کسی پنجاب میں کسی بندے نے جعلی، یعنی کاپر میں 2 نمبری کر دی اس نے۔ جب اس کا مال زیادہ بکنا شروع ہوا نا، اعتماد ہو گیا باہر کی کمپنیوں کو، تو اس نے کیا کر دیا، کاپر اوپر سے کاپر تھی، اندر پتہ نہیں کیا بھر کے کسی طرح نکالو مال، تو بس اس کے بعد سے وہ پاکستان سے کاپر لے ہی نہیں رہے۔ تو ماشاءاللہ حرام خوری میں اللہ معاف فرمائے، اللہ نے بہت نوازا ہے، اللہ نے تھوڑا نہیں نوازا، بہت نوازا اس قوم۔ ابھی جھوٹ، بددیانتی، دھوکے، مالی خیانت بہت گندی چیز ہے، اس کو چھوڑ دو، صاف رہا کرو، تھوڑا کما لو، سچ بول کے کماؤ۔ خیر، تو اللہ نے تجارت کا تذکرہ کیا، پھر اللہ نے فرمایا کچھ لوگ ایسے ہیں من یقول ربنا آتنا فی الدنیا، کچھ لوگ دنیا میں ایسے ہیں وہ کہتے ہیں اے اللہ ہمیں دنیا میں دے دے جو کچھ دینا ہے، یعنی ان کے دل کی تمنا یہ ہے کہ بس دنیا دنیا دنیا۔ اللہ کہتے ہیں مل جائے گی اگر اللہ چاہے گا، ما لہ فی الآخرۃ من خلاق، آخرت میں کوئی حصہ نہیں، وہاں بالکل محروم ہو گئے۔ اللہ فرماتے ہیں لیکن جو ہمارے بندے ہیں وہ کیا کہتے ہیں، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، دنیا میں بھی اچھی زندگی دے، وفی الآخرۃ حسنہ، آخرت میں بھی اچھی زندگی۔ وہ آخرت کو بھولتے نہیں ہیں، آخرت بھی چاہیے ہمیں، تبھی دنیا میں ان حرام کاموں کی طرف نہیں جاتے جن سے آخرت برباد ہو جائے۔ ان کی دعاؤں میں آخرت کا تذکرہ بھی ہوتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں یہ جو کمائیں گے ان کو اس کا حصہ ملے گا، جو آخرت کے لیے کریں گے اس پہ ثواب ان کو ملے گا۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ، تم یہ سمجھتے ہو تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے اور تمہیں اللہ آزمائے گا نہیں، آزمائشیں آئیں گی تمہارے اوپر اور تم نے صبر سے کام لینا ہے، صبر کے بغیر جنت نہیں مل سکتی۔ آج بے صبری کو کمال سمجھا جاتا ہے۔ کل بھی آیتیں آئی تھی، میں نے سوچا تھا اس پہ ضرور بات کروں گا لیکن ٹائم چلا گیا۔ کل جو آیات تھی اس میں اللہ نے فرمایا ہمارے نیک بندوں کو جب کوئی مصیبت پہنچتی ہے قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون، وہ کہتے ہیں ہم اللہ کے لیے، اس کی طرف ہم نے لوٹ کر جانا ہے۔ یہ نیک بندوں کی علامت، چاہے بندہ ہو یا بندی ہو۔ آج کسی کے گھر میں غم آ جائے چیختے کیسے ہیں، کوئی میت ہو جائے، کسی خاتون کا بچہ فوت ہو جائے، ایسے گریبان پیٹ رہی ہیں، ہا ہو، کسی کی میت ہو گئی، کوئی غم ہو گیا، ہا ہو، سر مار رہے ہیں۔ کیا جنگلی پن، کیا پن لگا کے رکھا ہوا ہے۔ وہ آیا تھا نا بیان یار، وہ مجھے بہت اچھا لگا تھا ملفوظ، جب ہمارے ہاں الیکشن ہو رہے تھے نا تو وہاں سے لوگ جیت رہے تھے جہاں سے کھڑے بھی نہیں ہوئے، تو لندن سے ایک بیان آیا تھا، کیا ڈیش کے بعد نا ایک لفظ ہے ڈیش میں، وہ نہیں بول، چلو میں اس کو الٹ دیتا ہوں، کیا حلالی پن لگا کے رکھا ہوا ہے۔ آیا تھا نا بیان، یاد ہے ایک ویڈیو جاری ہوئی تھی اس میں بیان آیا تھا کیا حلالی پن، حلالی نہیں تھا وہ، مسجد کے احترام میں نہیں بول پا رہا وہ لفظ، کیا حلالی پن لگا کے رکھا ہوا۔ تو جب بھی کوئی میت ہو گھر میں، بھائی عورتوں کو بولو صبر کرو، چیخنا چلانا ہا ہو، یہ غم بالآخر چلا جائے گا، لیکن اس طرح چیخو پکار کر کے اپنے اجر کو ضائع مت کرو۔ نبی نے لعنت فرمائی ہے میت پہ چیخنے والی عورتوں پر، نوحہ کرنے والی عورتوں پر، گریبان چاک کرنے والی عورتوں پر۔ جعفر طیار جوان آدمی تھے، میدان جنگ میں شہید ہو گئے، ان کی 4 بیویاں تھیں، رونے کی آواز آئی گھر کی 4 دیواری سے باہر۔ آپ نے پہلے ایک دفعہ آرام سے سمجھایا، پھر فرمایا مٹی اٹھا کے ان کے چہرے پہ ڈال
दो। हालांकि कितना बड़ा गम था, छोटे छोटे यतीम बच्चे, और नबी के चचाजाद भाई छोटे छोटे यतीम बच्चे छोड़कर गए। इतने खूबसूरत थे जाफर तैयार रजी अल्लाह तआला, कितना बड़ा गम था। 4 औरतें एक वक्त में बेवा हो रही हैं, छोटे छोटे यतीम बच्चे, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब शहादत की इत्तला मिली, आपकी आंखों से आंसू। बस उनकी अज़वाज को आपने चीखने चिल्लाने नहीं दिया, खामोश, ऐसे खामोश कराया है। घर के अंदर आराम से रो बैठ। मुसलमान ये यकीन रखता है खुशियां भी आती हैं जिंदगी में और गम भी आते हैं, ये दुनिया का हिस्सा। अल्लाह हम सबको बचाए गम से, हमें खुशियों वाली जिंदगी दे, परेशानियों से बचाए। लेकिन भाई परेशानियों में आप ऐसे बाहर हो जाना, ये मर गया वो फर गया, सर दीवारों से जा जाके मार रहे हैं, हाय 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 हाय, क्या लगाया हुआ यार, क्या पन लगा के रखा हुआ है, ऐसे मौके पे क्या जाके बोला करो भाई मुसलमान हो काफिर हो भाई, तो ऐसे चीख रहे होते हैं। जनाजे की चारपाई है उसको पकड़ के बैठे होते हैं, जाने नहीं दो उस चारपाई को, मैयत है ना नहीं जाने देंगे हम। ये अच्छे काम नहीं है, खानदानी लोग ऐसी हरकतें नहीं करते। मैंने जिंदगी गुजारी है, बहुत लोगों में मिला जुला हूं, मैयत पे पता चल जाता है कौन खानदानी और कौन गैर खान। मैंने ऐसी मैयतें भी देखी हैं, ओ भाई दीवार सर दीवारों से मार रहे हैं, हाँ वैसे जैसे पता नहीं क्या, और ऐसे भी देखी है जवान बेटे की मौत हुई है, जवान बेटे, और माँ के आंसू निकल रहे हैं और वो कह रही है अल्लाह ये मेरे इख्तियार में नहीं, ये मेरे इख्तियार में नहीं, ऐसा ना हो कि मेरा सबर का अजर जाया हो जाए। ऐसी माएं भी देखी हैं। तो इसलिए अल्लाह सब माओं के बच्चों को जिंदगी दे, लेकिन अल्लाह ना करे किसी का बच्चा फौत हो जाता है, भाई सबर करो, सबर। समझ में आ रही है बात? क्योंकि सबसे बड़ा गम औरत के लिए यही होता है। इसी तरह अगर अल्लाह ना करे, वैसे तो करे लेकिन चलो ना करे, मर्द दूसरी शादी कर ले, गम होता है औरत को, आंसू भी अच्छे होते हैं, रोता है और रोती है, जाहिर उस पर शोका नहीं है, लेकिन ऐसा बना लेना जैसे पता नहीं कोई दुनिया में तुम हो पहली जिसे मर भी तो सकता था ना, ये मर नहीं सकता था क्या? अभी आधा तो है ना, बच्चे तो यतीम नहीं हुए। मैं अक्सर वाकया सुनाता हूं, हमारे एक दोस्त इसी तरह हुआ, उनकी बेगम ने इतना हंगामा किया, उन्होंने कहा भाई छोड़ो रहने दो। मैंने कहा यार मर गए तो भी तो सबर आएगा, वो मर ही गए, एक्सीडेंट में उनकी डेथ हो गई अगले ही दिन। तो उनकी बेगम ने फिर घर में हमारे फोन करके बताया कि मेरे तो मियाँ, मैं तो समझ रही थी, यानी मेरे तो बच्चे ही यतीम हो गए। ये सब अल्लाह के हाथ में है भाई। आप ना कहें अपने मियाँ को दूसरी शादी करो, उसको रोकें आप, औरत शोकन बर्दाश्त नहीं, आप रोकें उसको। घर फिर भी अगर कर लेता है, गम भी होता है, थोड़ा रोना धोना भी समझ में आता है, तकलीफ भी होती है, लेकिन कुरान कहता है मैं यतसब्बर युसब्बिरुहुल्लाह, जो अल्लाह से सबर मांगता है ना और कोशिश करता है, अल्लाह सबर दे देता है। और जो सबर करना चाहता ही नहीं है, यही कि मैं गमज़दा, वो नहीं आएगा सब, वो कभी भी सबर, वो परेशानी ही रहेगी पूरी जिंदगी में। तो और आदमी को भी चाहिए कि ट्रक के नीचे आगे मर जाए। अच्छा खैर, किस बात पे ये नहीं मैं बताऊंगा किस बात। खैर हम आगे चलते हैं। आगे अल्लाह ताला फरमाते हैं, जल्दी जल्दी मैं चाह रहा हूं आज बहुत सारी आयतें जल्दी जल्दी सारी आयतें हो जाएं। तो अल्लाह ने हुक्म क्या दिया भाई? दुआ अल्लाह से, ये हम सब कमजोर हैं, हम गम बर्दाश्त करने की ताकत नहीं रखते, मैं मुझ समेत सब कमजोर हैं, हम अल्लाह से आफियत मांगे। अल्लाह ना करे हमारे ना चाहते हुए भी कोई आजमाइश आ जाए तो वावेला नहीं करना, हाय हुए हा ये नहीं करना है, सबर करना है। उसमें थोड़ा बहुत तकलीफ होती है, थोड़ा बहुत गम होता है, वो बल्कि ज्यादा भी होता है बाज दफा, लेकिन रो लो, तन्हाई में बैठ के रो लो, अल्लाह से दुआ मांग के रो लो, अपना गम हल्का करने के लिए अपने करीबी दोस्त को दुखड़ा भी सुना दो, ये भी सही है, ताकि गम थोड़ा हल्का हो जाए। चीखना चिल्लाना और सरों को दीवारों से जाके मारना ये ठीक। ये मैं इसलिए इतना बोल रहा हूं कि आजकल ये फैशन बन चुका है। आजकल क्या है, मैयत पे जो उछल रहा हो ना 2-2 फुट, वही अच्छा लगता है। जो उछल रहा हो ना, कलाबाजियां खा रहा हो, हाँ उधर गिर रहा हो, चाहे इसी की वजह से मरे होंगे वो अब्बा, इसके इसी ने टेंशन दी थी, अम्मा जो मरी है ना, इस कमबख्त की टेंशन की वजह से रो सबसे ज्यादा ये रहा होगा, हा ऐसे रो रहा होगा, गुस्सा आ रहा है किसी और बात। चलें, भिंडी नहीं मिली ना इतने दिनों से। आगे चलते हैं हम। अल्लाह ताला फरमाते हैं, यसअलूनका अनिल खम्रि वल मैसिर कुल मा यसअलूनका मादा युनफिकून। इतनी अहम आयतें हैं ना, आज अल्लाह करे ये टॉपिक कंप्लीट हो जाए। आज अल्लाह कहते हैं ये पूछते हैं क्या खर्च करें। अल्लाह ने फरमाया ये मत पूछो क्या खर्च करें, ये पूछो कहां खर्च करना है। क्या करना है वो तुम्हारे ऊपर है, ठीक है ना, वो तुम्हारे ऊपर है। इसलिए खर्च करने में फलिल वालिदैन, सबसे पहले अपने वालिदैन। ऐसा ना हो करोड़ों में खेल रहे हो और अब्बा फटफटी बाइक पे, ऐसे हैं लोग, वो बेचारे को जो रिटायरमेंट के पैसों से उसने पुरानी बाइक खरीदी थी, अब तक वो उसी फटफटी बाइक पे घूम रहा है। सबसे पहले क्या, अम्मा के दांत लगवा दो। मैंने देखा है बाज लोग करोड़पति होते हैं, अम्मा के दांत ही नहीं है। अबे तू अपने पैसे से दांत लगा दे, कम से कम मुस्कुराते हुए तो अच्छी लगेगी ना। वो ऐसे ऐसे कंजूस है ना मार्केट में, अल्लाह की पनाह। तो अब्बा और अम्मा सबसे पहले अल्लाह कहते हैं किस पे खर्च करो, बोलो इन पे। यानी शरान तो जब जरूरी है जब वो मालदार ना हो। अगर मालदार हैं तो फिर उन पे जरूरी नहीं है, फिर वैसे ही हदिये तोहफे दे दिया करो। लेकिन अगर मालदार नहीं है या आप बहुत मालदार हो गए, उनका वो स्टैंडर्ड नहीं है, थोड़ा सा वही स्टैंडर्ड उनको भी देने की कोशिश करो जो किसका है, जो आपका है। अच्छा भाई, और वल अकरबीन, उसके बाद रिश्तेदार, करीब से करीब तर। बीवी बच्चे तो हैं ही ना, उनका अल्लाह ने इसलिए अलग से जिक्र नहीं किया, वो तो सबसे पहले इस्लाम में है ही। और फिर जो है करीब से करीब तर, जो जितना करीबी रिश्ता होगा, फिर
یتاما، یتیموں پر، جو قریبی رشتہ دار میں جو یتیم ہے اس کا حق دوسروں سے زیادہ ہے، بھتیجا ہے، بھانجا ہے، وہ یتیم ہو گیا تو اس کا حق زیادہ ہے۔ والمساکین، عام غریبوں پہ خرچ کرو، وابن السبیل، مسافروں پہ خرچ کرو۔ پہلے زمانے میں مسافر بیچارہ بے یار و مددگار ہوتا تھا، آج کل کے مسافر تو بائی ایئر ٹکٹ پہ آتے ہیں، ہوٹل بک کراتے ہیں، ایسا نہ ان کو زکات دینے چلے جائیں آپ، ٹھیک ہے؟ پہلے زمانے میں سفر کے بعد آدمی بدحال ہوتا تھا۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یسألونک عن الخمر والمیسر، یہ شراب کے بارے میں پوچھتے ہیں۔ بعض لوگ کہتے تھے شراب میں تو بڑا فائدہ ہے بھائی، ہم جب سخت ٹینشن میں ہوتے ہیں تو شراب پی کے سکون مل جاتا ہے، جسم میں طاقت آتی ہے۔ تو اللہ نے فرمایا قل فیہما اسم کبیر ومنافع للناس، اس میں کچھ فائدے بھی ہیں لیکن اس میں گناہ بھی ہے۔ اسمہما اکبر من نفعہما، لیکن ان کا گناہ ان کے فائدوں سے زیادہ ہے۔ تو اس لیے اس بحث میں مت پڑو کہ کیا کیا فائدے ہیں، اللہ کی طرف سے ایک قطرہ بھی شراب کا حرام ہے، بس اللیگل، مسلمان کے لیے اتنا کافی ہے، زیادہ افلاطون بننے کی ضرورت، یہ جو ہے نا ایکچولی کر کے غامدی صاحب نے نہیں بہت ساری دن تصویریں غامدی صاحب یوں بیٹھے ہوئے، کسی نیچے کمنٹ کیے ہوئے تھے یہ پریشان ہے کہ 2-4 چیزیں حلال رہ گئی ہیں، وہ کیسے 2-4 چیزیں اسلام میں حرام رہ گئی ہیں وہ میں کیسے حلال کر دوں، ہو نہیں پا رہی۔ تو عدت کا بھی انکار کر دیا، آج عدت کے حکام بھی آ رہے ہیں قرآن میں، عدت کا بھی انکار کر دیا کہ اگر الٹرا ساؤنڈ کیا پریگننسی نہیں ہے تو عدت ہی نہیں ہے، چلو بھائی اس طرح کے ماشاءاللہ اللہ نے بڑا نوازا ہے غامدی صاحب کو بھی، تو بڑی ہمت کی بات ہے ویسے یار، ان کے جو داماد ہیں وہ ماشاءاللہ ان سے بھی 2 ہاتھ۔ عدت کی آیتوں کا انکار کر دیا کہ پہلے زمانے میں تو اصل میں پتہ نہیں چلتا تھا نا کہ پریگننسی ہے یا نہیں ہے، تو اس لیے شریعت نے عدت کا حکم دیا تاکہ پتہ چل جائے کہ پریگننسی نہیں ہے۔ اور بھائی پھر قرآن 3 حیض کا حکم کیوں دے رہا ہے؟ پریگننسی کا تو 1 حیض سے پتہ چل جاتا ہے کہ ہے کہ نہیں ہے، بیوہ کو 4 مہینے 10 دن کیوں بٹھا رہا ہے؟ اس کو کیوں نہیں کہہ دیا 1 حیض 2 حیض 3 حیض؟ تو بس لاتے رہو مارکیٹ میں کچھ بھی لے آؤ، لوگ بیٹھے ہوئے ہیں قبول کرنے کے لیے۔ خیر، لیکن بہرحال میں غامدی صاحب کی ایک چیز کی تعریف کرتا ہوں، اخلاق اچھے ہیں، بات کرنے کی تمیز ہے، یہ چیز سیکھ لو غامدی صاحب سے، دین نہیں سیکھو بھائی، دین علماء سے سیکھا جاتا ہے۔ اگر آپ کو میرے جیسا مولوی پسند نہیں ہے کسی دوسرے عالم سے سیکھ لو، بڑے بڑے علماء ہیں، حضرت مفتی تقی صاحب ہیں، دوسرے ہیں، میں تو شادیوں کی باتیں کرتا ہوں، لطیفے بھی سناتا ہوں، لوگ کہتے ہیں یہ نہیں چاہیے ہمیں، لیکن میں نہیں چاہیے، چھوڑ دو ہمیں، سنو علماء ہی، خالی ہم پہ تھوڑی سارا دین نازل ہوا ہے، ہم غلط بھی ہو سکتے ہیں، دوسرے علماء کو سنو جو بڑے بڑے علماء ہیں، مفتی تقی صاحب ہیں اور مولانا طارق صاحب کے تو اصلاحی بیانات ہوتے ہیں نا، وہ تو مسائل کی بات ہی نہیں کرتے، زیادہ تر علماء میڈیا پہ ہے نہیں، یہ بڑا مسئلہ ہے، ہمارے بڑے علماء سارے مدارس کے اندر درس و تدریس میں مشغول ہیں، ان کو جا کے ان کے بیانات میں بیٹھ کے ان کو سن لیا کرو۔ آگے چلتے ہیں میرے بھائی، تو اللہ نے فرمایا شراب کے بحث میں مت پڑو کہ یہ فائدہ ہے نقصان ہے حرام ہے، بس مسلمان کے لیے اتنا کافی ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں صحابہ کرام نے یتیموں کے بارے میں بڑا ڈرا کرتے تھے کہ یتیم کا مال اللہ نے حرام کر دیا، اب یتیم بچے کو پال رہے ہیں تو اس کا راشن کیسے الگ کریں، اس کی روٹی الگ پکے گی، یہ تو بڑا مسئلہ ہو گیا نا۔ تو اللہ نے کہا کوئی بات نہیں، اس کا نان نفقہ اپنے نان نفقے کے ساتھ مکس کر لو، لیکن اس نیت سے نہیں کہ میں اس کا زیادہ کھا جاؤں گا، اس کا زیادہ کھا، بلکہ اس نیت کے ساتھ کہ ملا جلا برابر برابر کھا لیں گے، اب کون ایک ایک پائی کا حساب رکھے، مشکل ہے۔ باقی اللہ فرماتے ہیں واللہ یعلم المفسد من المصلح، اللہ کو پتا ہے، اللہ سے نہیں چھپ سکتے کہ کس کی نیت میں کھوٹ ہے اور کون ٹینشن سے بچنے کے لیے کر رہا ہے۔ بعض نیت میں کھوٹ ہوتا ہے، سب ملا کے کھا لیا، جو مدسلہ لا لیا، جو سامنے آیا کھا لیا۔ آپ نے دیکھا ہوگا نا بوٹیاں رکھی ہوئی ہوتی ہیں برتن میں، یوں گھما لی، یوں کر کے ادھر سے کھا لی، پھر یوں گھما کے دوبارہ یہ والی بھی کھا لی، صحیح ہے نا؟ تو اللہ کہتے ہیں یتیم کا مال بعض دفعہ اس لیے مکس کیا جاتا ہے کہ اب کون بیٹھ کے روٹیاں گنے گا، آدھا آٹا اس کا آدھا تمہارا، مکس کر کے 4 پراٹھے بنے، 3 تم نے کھا لیے اور 1 تو چلو کبھی ایسا ہو گیا اگلے دن وہ 3 کھا لے تم 1 کھا لو، روز ہی تم 3 کھا رہے ہو اور کہہ رہے ہو مکس ہے تو اب کون گنے؟ تو اللہ کہتے ہیں اللہ کو پتا ہے، دنیا کو دھوکہ دے سکتے ہو، اللہ کو دھوکہ نہیں دے سکتے۔ اس سے پتہ چلتا ہے اسلام میں یتیم کے مال کی حفاظت کا کتنا حکم ہے۔ اللہ اس کا راشن آٹا چینی مکس کر کے بھی کہہ رہے ہیں احتیاط کرو، اور یہاں باپ مر جاتا ہے، بڑا بھائی چھوٹے بھائی کی وراثت کھا جاتا ہے، بھتیجے کی وراثتیں کھائی جاتی ہیں، یہ چل رہا ہوتا ہے مارکیٹ میں۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حالت حیض میں اللہ نے فرمایا عورت سے ہم بستری نہیں کر سکتے، کیونکہ گندگی ہے، غلاظت ہے۔ وجہ کیا اللہ نے بیان کی؟ غلاظت، گندگی ہے اس میں۔ اور آگے اللہ فرماتے ہیں ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، اللہ توبہ کرنے والوں کو اور پاک صاف رہنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ حالت حیض میں جمع کرنا غلاظت اور گندگی، اسی طرح حیا کے خلاف مسئلہ ہے، پچھلے راستے میں جمع کرنا بھی حرام ہے، کیونکہ وہ بھی کیا ہے؟ وہ حیض سے زیادہ گندگی ہے، حیض سے زیادہ گندگی ہے، یہ بھی حرام اور گناہ کبیرہ ہے۔ تو طہارت کی حالت میں جب عورت حیض سے پاک ہو جائے تو اس کے پاس جایا جا سکتا ہے، ادروائز اس سے ہم بستری اسلام میں حرام ہے۔ اور وجہ اللہ نے بیان کی اللہ کو پاکیزہ لوگ پسند ہیں، گندگیوں والے لوگ اللہ کو پسند نہیں ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اب یہاں سے کچھ احکام بیان ہو رہے ہیں طلاق کے، وہ بھی میں جلدی جلدی بیان کر دوں، پھر آگے بھی بہت اہم احکام ہے سورہ بقرہ کے آخر میں۔ للذین یؤلون من نسائہم، پہلا حکم، اگر کوئی شخص یہ قسم اٹھا لے کہ میں اپنی بیوی کے پاس نہیں جاؤں گا، قسم اٹھا گی اور 4 مہینے تک وہ نہ جائے تو قرآن کہتا ہے تربصوا 4 اشہر، 4 مہینوں تک تمہیں مہلت دی جائے گی، قسم توڑ
توڑ دی تو کفارہ ادا کر لو, قسم نہیں ٹوٹی تو پھر نکاح سے آزاد ہو گئے. دیکھو ویسے اگر کوئی 4 مہینے تک بیوی کے قریب نہ جائے تو بری بات ہے, شادی کے سلسلے میں کی ہے, لیکن اس سے طلاق نہیں ہوتی. طلاق جب واقع ہوتی ہے جب قسم اٹھا لے کہ خدا کی قسم میں تجھ سے ہم بستری نہیں کروں گا یا تیرے قریب نہیں آؤں. یہ قسم اٹھا لی تو 4 مہینے کے بعد کیا ہو جائے گا, طلاق عورت پہ خود بخود واقع ہو جائے گی. دوبارہ نکاح کرنا چاہے نکاح ہو سکتا ہے, لیکن اسلام عورت کو آزاد کر دیتا ہے کہ بھائی اب یہ تمہارے قریب نہیں آ رہا, تمہارا بنیادی حق ادا نہیں کر رہا, تم جہاں چاہو نکاح کر سکتے, اسی سے چاہو تو اسی سے دوبارہ نکاح کر سکتے. ایک حکم اللہ نے یہ بیان کیا. دوسرا حکم والمطلقات یتربصن بانفسهن 3 قروء, رخصتی کے بعد اگر عورت کو طلاق ہو جائے تو طلاق کے بعد اللہ کہتے ہیں 3 حیض کم سے کم عورت نے عدت کے گزارنے ہیں. آج ہماری سوسائٹی میں اس حکم کی بھی دھجیاں اڑائی جا رہی. طلاق ہوئی اگلے دن آفس جا رہی ہیں بنٹن, بلکہ وہ کر رہی ہیں, اس کو سیلیبریٹ کر رہی ہیں, کیک کٹ رہے ہیں, میڈیا پہ آ رہی ہیں. اللہ نے 4 دیواری میں قرار پکڑنے کا حکم دیا. عورت کا ویسے بھی نامحرم سے پردہ ہے, لیکن عدت کے دوران یہ پردے کے حکام اور بھی زیادہ سخت ہو جاتے ہیں. شدید ضرورت کے بغیر وہ گھر سے باہر نہیں نکل سکتی. اب بہت سی خواتین کہتی ہیں اسلام نے ہم پہ اتنی پابندیاں لگاتی ہیں, مرد پہ تو پابندیاں لگائی نہیں. میڈیا اسی طرح کی باتیں کر رہا ہے, تو آپ اسلام چھوڑ دیں کانڈ, ٹھیک ہے. اسلام کو آپ جیسے لوگوں کی ضرورت بول لیا کرو. اس طرح کی خواتین ہے نا, ایکچولی ہم کیوں عدت, وہ جس نے دی ہے وہ تو گھوم رہا ہے موٹر سائیکل پہ بیلیاں لگاتا پھر رہا ہے, ہمیں طلاق ہوئی ہے ہمیں باؤنڈ کیا جا رہا ہے. عدت شوہر کے گھر میں ہوتی ہے. اگر وہاں آج کل عدت کہا جاتا ہے جب طلاق ہونا تو لڑکی اپنے والدین کے گھر میں, کیونکہ شوہر 3 طلاقیں دے کے فتویٰ لے آتا ہے بیوی کو حلال کرنے کے لیے, تو اس لیے 3 طلاقیں دیتے ہی ہم پھر بیوی کو مشورہ دیتے ہیں فوراً اپنے اما ابا کے گھر چلی جاؤ, اس سے پہلے کہ کوئی مفتی بیٹھا ہوا ہو اور بیوی حلال کر کے حرام بیوی اس کو پکڑا دے. مفتی مارکیٹ میں فتوی دینے والے دبا کے ہیں. ابھی میں قرآن کی آیتیں اس سے متعلق بھی پڑھوں گا. تو بہرحال طلاق عدت شوہر کے گھر میں ہو, اصل تو شوہر کا گھر ہی ہے, قرآن میں صاف ہے, لیکن مجبوری ہو تو پھر ماں باپ کے گھر میں, لیکن عدت گھر میں ہوگی. شدید ضرورت میں گھر سے باہر نکل سکتی ہے, ادر وائز وہ گھر سے باہر نہیں جا سکتی. ایک حکم یاد رہے گا کہ نہیں رہے گا, یہ خواتین یاد رکھیں. ایک اور اللہ نے حکم دیا, ولا يحل لهن ان يكتمن ما خلق الله في ارحامهن. عورت کو طلاق ہوئی, اسے پتہ چلا میرے پیٹ میں حمل ہے, اس کے سوا دنیا میں کسی کو معلوم نہیں ہے. اللہ کہتے ہیں عورت کے لیے حلال نہیں ہے کہ اس حمل کو چھپا لے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ عورت کے لیے حلال نہیں ہے کہ اس حمل کو چھپا لے, ظاہر کرے کہ میرے پیٹ میں اس شخص کا بچہ ہے, تاکہ بچے کے نسب میں خلل نہ ہو. ایسا نہ ہو پیٹ میں بچہ ہو, شادی کسی اور سے کر لے, بچہ پیدا ہوا, جمشید سمجھ رہا ہے کہ یہ میرا ہے, تھا وہ کس کا, ستار کا. یہ نہیں ہوتا اسلام, یہ بغیرتی اسلام میں جائز. انگریزوں کے ہاں ایسا ہوتا ہے. وہ ہوا تھا ایک کیس, بی بی سی کی رپورٹ تھی چند سال پہلے, کہ ایک خاتون نے کیس کیا کہ یہ بچہ لوگ کہہ رہے ہیں مائیکل کا ہے, حقیقت میں یہ جیکسن کا ہے. جیکسن نے کہا میرا نہیں ہے, کورٹ نے کہا ڈی این اے ہوگا, پتا چلا نہ وہ مائیکل کا نہ وہ جیکسن کا, وہ نیلسن کا نکلا. یہ رپورٹ تھی بی بی سی. تو یہ ان لوگوں کے ہاں ہوتا ہے, ہونے دو, وہ جانے. انہوں نے تو مذہب سے بغاوت کر کے کم از کم کرسچینٹی پہ ہی رہتے نا, مسیحیت پہ ہی رہتے, تو یہ بغیرتی تو نہ ہوتی, نہ بنتے مسلمان, اتنی اپنے مذہب پہ ہی رہ لیتے. تو اس لیے میرے بھائی ہم اس طرح کے لوگ نہیں ہیں. اللہ نے کہا کہ عورت کو ڈیورس ہوئی ہے, اس کے پیٹ میں اگر حمل ہے, اسی کو پتا ہے, کسی اور کو نہیں, وہ حمل چھپا نہیں سکتا, اور شوہر کی پرمیشن کے بغیر گرا بھی نہیں سکتا. نہ شوہر بیوی کی پرمیشن کے بغیر حمل گرا سکتا ہے اور نہ بیوی, اور دونوں کی رضا بھی ہو تو بھی حمل گرانا جائز نہیں ہے جب تک کہ شدید ضرورت نہ ہو, اور 4 مہینے کے بعد تو بالکل حرام ہے, گرانے کا کوئی وہ ہے ہی نہیں. اب آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَبُعُولَتُهُنَّ حَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا. اگر ایک یا 2 طلاقیں ہوئی ہیں تو اللہ کہتے ہیں کہ اس دوران شوہر کو حق ہے کہ وہ رجوع کر لے. اگر ایک یا 2 طلاقیں ہوئی ہیں, عورت کے پاس یہ رائٹ نہیں ہے. مرد کو اللہ نے اختیار دیا کہ ایک یا 2 دفعہ اگر ریپیٹ کیا ہے تو ابھی تمہارا حق ہے. عدالتی خلا نے یہ سارے حکام کی دھجیاں اڑا دی, ابھی ایک بھی نہیں دی ہے, پھر بھی عورت کے پاس حق ہے کہ وہ عدالت سے خلا لے اور پتلی گلی سے نکل لے. تو اس آیت کا کوئی مطلب بچتا ہے؟ پھر اللہ تو کہہ رہے ہیں مرد نے 2 دے بھی دی نا, پھر بھی بعولتہن, بال عربی میں شوہر کو کہتے ہیں, مرد کو یہ رائٹ ہے کہ وہ روک سکتا ہے بیوی. اگر وہ روک لے گا تو عورت کے پاس رائٹ نہیں ہے جانے کا. 3 ٹائم ڈیورس کا اختیار دیا, ابھی 2 کے بعد رائٹ ہے, اور عدالتی خلا نے ابھی ایک بھی نہیں دی ہے, یہ رائٹ مردوں سے چھین لیا. اور ہمارے اسکالرز آج کل کے جو نام نہاد اسکالرز آ رہے ہیں جو کہتے ہیں یہ مقلد ہیں, حنفی ہیں, شافی ہیں, یہ لوگ مقلد ہیں. شکر ہے ہم مقلد ہیں, تبھی ہم فقہا جنہوں نے قرآن و حدیث کی ڈیپ میں جا کے قرآن کو سمجھائے, ہم نے وہاں سے سمجھائے قرآن. آپ تو بالکل بے لگام ہو, ایک کچھ اور بتا رہا ہے, وہ ادھر سے کچھ اور بتا رہا ہے, اس کا فتویٰ کچھ اور ہے, بوکھلائے ہوئے اتنے زیادہ, ایسے ایسے مسئلے پیش کر رہے ہیں کہ اللہ کی پناہ. تو اس لیے اللہ نے کیا فرمایا کہ 1 اور 2 کے بعد حق کس کا ہے؟ رجوع کا. مرد کے پاس رجوع کا حق ہے. لیکن اللہ نے فرمایا ان ارادوا اصلاحا, مرد رجوع کب کرے گا؟ اگر وہ اصلاح چاہتا ہے, وہ محبت کے ساتھ رکھنا چاہتا ہے, حقوق ادا کرنا چاہتا ہے. حقوق ادا نہیں چاہتا تو مرد پہ پابندی لگائی جائے گی, تو تم نے رجوع نہیں کرنا, تو چھوڑے رکھو اس کو. آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الطلاق مرتان فامساک بمعروف او تسریح باحسان. طلاقیں 2 مرتبہ ہیں. 2 مرتبہ کے بعد تمہیں حق, میں جلدی ان آیتوں کو ریپیٹ کروں گا کیونکہ اس موضوع پر میں کئی بار بیان کر چکا ہوں. 2 مرتبہ کے بعد تمہیں یہ حق ہے, محبت سے روک لو یا عزت کے ساتھ رخصت کر دو. آگے اللہ فرماتے ہیں ولا يحل لكم ان تاخذوا مما اتيتموهن شيئا. اگر تم نے رخصت کرنے کا ارادہ کر لیا ہے تو جو کچھ تم نے ان کو دیا تھا اس میں سے کچھ بھی واپس نہیں لے سکتے. پہلے زمانے میں ہوتا تھا
طلاقیں دے کے دھکے دے کے نکالا, سارا مال مہر وہر جو دیا ہے نا اٹرم پٹرم سارا واپس لے لیا اور کک آؤٹ کیا, چل نکل. تو اللہ نے فرمایا نمبر 1 کک آؤٹ اس طریقے سے نہیں کرنا, تسریحم باحسان, عمدہ طریقے سے چھوڑنا ہے. اس بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ آج چھوڑا جاتا ہے عمدہ طریقے سے, ہے عمدہ طریقے سے. عمدہ طریقے سے چھوڑنے کا کیا مطلب ہے بھائی؟ دیکھو اس کو سمجھا بھی لیا محبت سے, دونوں خاندان والے بیٹھ گئے, پتہ چل رہا ہے کہ غلطی ہے کس کی بھائی, پتہ چل گیا بھائی بیگم ہی کی غلطی ہے. بعض دفعہ الٹا بھی ہوتا ہے, میں تو ایک مثال دے رہا ہوں, اگر پتہ چل گیا کہ اس کی غلطی. اب دونوں خاندان والوں کو بٹھایا, انہوں نے سمجھایا, نہیں سمجھ میں آ رہا. پہلی بات تو یہ کہ برداشت کر لو بھائی, ہر پورا صحیح دنیا میں کوئی بھی نہیں ہوتا. اللہ کے نبی نے حکم دیا کہ نہیں ہو سکتی بیوی پوری سیدھی, کچھ نہ کچھ عیب برداشت کرنے پڑیں گے, تو برداشت کر لیں. لیکن ناقابل برداشت ہو رہا ہے معاملہ. اب جب ناقابل برداشت ہو رہا ہے تو اللہ نے پہلا حکم بیان کیا کہ جرگہ بٹھاؤ, وہ بھی کامیاب نہیں ہو رہا تو پھر کیا کرنا ہے؟ پہلے محبت سے نصیحت, دوسری آیتوں میں آتا ہے جرگہ, تیسرے میں آتا ہے علیحدگی اختیار کر لو کچھ دنوں کے لیے. تبھی جب میاں بیوی کے جھگڑے ہمارے پاس آتے ہیں نا, ہم کہتے ہیں آپ دونوں کا کوئی حل نہیں ہے, 6 مہینے کے لیے وہ اپنی اماں کے چلی ہے, اور دل چاہتا ہے دونوں کو چترول لگا کے تھوڑے دنوں کے لیے کیا کر دو, کیونکہ ایک دوسرے کی شکلیں دیکھ دیکھ کے بعض دفعہ ویسے ہی نفرت ہو جاتی ہے. ہر سیدھی بات بھی الٹی لگ رہی ہوتی ہے. جب انسان کی نفرت ہوتی ہے نا, پھر ہر بات الٹی سوئی چلنا شروع ہو جاتی ہے. اور ایک دفعہ یہ میاں بیوی میں شروع ہو گئی نا, یہ نہیں وہ ہر بات کو بیوی تن سمجھ رہی ہوتی ہے. آپ اچھی بات کر رہے ہو, آپ کہہ رہے ہو کہ آج تو تم نے بڑا اچھا پراٹھا بنایا, آ گیا خیال 20 سال میں آج تک کبھی تعریف نہیں کی ہے. آدمی کہتا ہے چلو میں سوری کرتا ہوں, نہیں آج بھی نہیں اچھا بنایا. آپ دیکھا دل میں جو تھا وہ آ گیا نا. یہ چل رہا ہوتا ہے کس میں؟ یہ چل رہا ہو ہر بات الٹی, ہر بات الٹی. تو ایسے میں حل کیا ہوتا ہے یار؟ تھوڑے دنوں کے لیے الگ ہو, 6 مہینے وہ ادھر تم ادھر رہو. اصل میں تو قرآن نے کہا بستر الگ کر دو, لیکن آج کل کی خواتین ایسی نہیں ہے کہ آپ بستر الگ کر کے ادھر سو, وہ نہیں سونے دے گی آپ کو. وہ کہے کہ وہاں کی شادی, پرانے زمانے میں آدمیوں کا روب ہوتا تھا, وہ چاہتے تو سو جاتے, چاہتے تو دوسرے کمرے میں سو جاتے. اب ایسا نہیں, دوسرے کمرے میں تمہارا باپ بھی نہیں سو سکتا بیوی کی مرضی کے بغیر, وہ وہاں آ جائے گی, بولے گی کیوں. تو اس لیے سجیشن کیا ہے, بیگم تھوڑے دنوں کے لیے ماں کے گھر رہ لے, آپ یہیں رہ لیں, یا جہاں مرضی دفع ہو جائیں, یا ٹرک کے نیچے آ کے مر جائیں, وہ آپ کی چوائس. تو یہ طریقہ بھی ناکام ہو رہا ہے. تو پھر اسلام نے کیا کہا بھائی؟ اللہ کہتے ہیں پھر ایک طلاق دی جا سکتی ہے, اور اگر رجوع کرنا ہے تو یہ سوچ کے رجوع کرنا کہ دوبارہ وہی کچھ نہیں کرنا جو پہلے کیا. اصلاح کی نیت سے رکھنا چاہتے ہو محبت کے ساتھ تو ٹھیک ہے, ادروائز نہیں. آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ 1 روپیہ بھی تمہارے اگر چھوڑنے کا ارادہ کر لیا ہے تسریحم باحسان, تو پھر کیا ہوگا بھائی؟ محبت سے بتا دیا جائے کہ ہم دونوں کی نہیں بن رہی ہے, میں آپ جس سلسلے میں حاضر ہوا تھا اس سلسلے کو میں ریورس کر رہا ہوں. آپ اپنے یعنی علیحدگی لے لیں اور عدت گزاریں, آپ کو عدت کا خرچہ پانی ملتا رہے گا. بچوں کا خرچہ ساری زندگی میرے ذمے ہے, جب تک بچیوں کی شادیاں نہیں ہو جاتی, بچے 18 سال یا 15 سال کے نہیں ہو جاتے, میرے ذمے ہے. بچوں سے میں ملتا رہوں گا, بچے چھوٹے آپ کے پاس رہیں گے, میں جب چاہوں گا ملاقات کے سلسلے میں حاضر ہو جاؤں گا. اتوار کو چھٹی ہوتی ہے, 1 دن کے لیے میرے پاس چھوڑ دینا, نانی وغیرہ سے ملاؤں گا, گھماؤں گا, پھراؤں گا, اور باقی 6 دن کس کے پاس رہیں گے؟ آپ کے پاس. بڑی محبت سے تمیز سے یہ کام ہو سکتا ہے. پھر اللہ کہتے ہیں جو کچھ ان کو دیا وہ مت لو واپس, بلکہ آگے اللہ نے فرمایا وللمطلقات متاع بالمعروف, عمدہ طریقے سے اور بھی کچھ ان کو دے دو. صحابہ کرام جب طلاق دیا کرتے تھے تو اور زیادہ پیسہ دے کے رخصت کیا کرتے تھے, لیکن ہماری سوسائٹی میں یہ سارے احکام اور ہماری عدالتیں ایسے قوانین بنا رہی ہیں یورپ سے لے کے نا, وہاں سے لے کے, کہ میاں بیوی دونوں ڈپریشن کے مریض بن جائے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ کسی وکیل کے پاس کیس چلا جائے, سوائے چند وکیلوں کے, وہ عورت کو وہ پٹیاں پڑھاتے ہیں کہ الامان والحفیظ, بچے گئے آپ کے ہاتھ سے گئے. پھر بچے گئے, اگر مرد بچے چھین لے گا, عورت نہیں ملے گی, تو مرد یہ سمجھاتا رہے گا دیکھو تمہاری ماں تم سے ملتی نہیں ہے, حالانکہ وہ ملنے دے نہیں رہا ہوتا. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ عورت اگر بچے چھین لے گی تو باپ ادھر سڑتا رہے گا, ڈپریشن ایسے توے میں جیسے جل رہا ہوتا ہے, عذاب میں آیا ہوا ہوگا, ملنے کی کوشش کرے گا, ملنے نہیں دے گی, اور سمجھائے گی یہ کہ دیکھو تمہارا باپ تم سے ملتا ہی نہیں ہے, تمہیں خرچہ ہی نہیں دے رہا. یہ چل رہا ہے مارکیٹ میں. تو اللہ نے آگے آیتوں میں یہ بھی بتا دیا لا تضار والدۃ بولدہا ولا مولود لہ بولدہ, میاں بیوی میں سیپریشن ہو جاتی ہے, بچوں کی وجہ سے نہ ماں کو نقصان پہنچایا جائے اور بچوں کی وجہ سے نہ باپ کو نقصان. بچے دونوں کے ہیں, دونوں ملیں گے, دونوں بچوں کے معاملے میں مل کے پالیں گے اس, ٹھیک ہے. عورت کسی اور شوہر کے ساتھ رہتی ہے جہاں وہ شادی کر رہی ہے, بچوں کو دونوں نے مل کے پالنا ہے. مل کے پالنے کا مطلب یہ نہیں کہ ہیلو ہائی کرتے ہیں, ہاؤ فائن بیگم کیسی ہو تم, آج منا کیا کر رہا تھا, یہ نہیں ہوگا, وہ آپ کی نہیں ہے. ایسے بھی لوگ ہیں طلاق کے بعد بھی ہاں کیا کیا ہے بس کر, تو اتنا اچھا تو پہلے نہیں تھا. تو اس میں یہ ہے کہ بھائی بچے کو دونوں مل کے پالیں گے, بچے کا خرچہ باپ دے گا, اور ماں ہفتے میں 1 دن بچوں کو کس کے پاس چھوڑے گی؟ باپ کے پاس. 24 گھنٹے آپ کے پاس رہیں گے, اور اس طرح سے زندگی گزرے گی. اس کے بعد بچے جب لڑکا جب 7 سال کا ہو جائے اور لڑکی جب 9 سال کی ہو جائے تو یہ ترتیب الٹی ہو جائے گی. اب بچے باپ کے پاس آ جائیں گے. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ اب بچے شریعت کہتی ہے باپ کے پاس آئیں گے, اب ماں ہفتے میں 1 دن ماں کے پاس چھوڑے جائیں گے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ ہمارے ہاں جس کی لاٹھی اس کی بھینس, جو طاقتور ہے وہ بچے لے گیا, بس گئے. اور پھر وہ باپ ہے تو ماں کے خلاف ورغلاتا رہے گا, تمہاری ماں ایسی تھی, اور ماں ہے تو باپ کے خلاف ورغلاتی رہے گی. یہ اللہ کی حدود ہیں جو ہمارے ہاں توڑی جا رہی ہیں. کر لو, آخرت بھی آنی ہے ایک دن, سمجھ میں, ایک دن آخرت بھی آئے گی. خیر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ فرماتے ہیں طلاق کے بعد تم بیوی سے کچھ لے نہیں سکتے, ایک صورت میں تم لے سکتے ہو. وہ کیا صورت ہے؟ وہ اللہ
اللہ نے بیان کی جس کو خلا کہا جاتا ہے. فرمایا فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ، اگر حدود اللہ پہ قائم نہیں رہ سکتے اور عورت شوہر کو مہر واپس کر کے جان چھڑانا چاہتی ہے فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا، تو ایسی صورت میں میاں اور بیوی دونوں پہ کوئی حرج نہیں ہے. بیوی پہ یہ طلاق کے مطالبے پہ کوئی حرج نہیں ہے اور شوہر پہ اس مطالبے کے بدلے میں اپنا دیا ہوا پیسہ واپس لینے میں کوئی حرج نہیں ہے. دونوں کی رضامندی سے، یہ میوچل انڈرسٹینڈنگ سے اگر ایسا ہو جاتا ہے، ایسی صورت میں پیسے لینے میں کوئی حرج نہیں.